نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ مسلمان جب روزے سے ہوتا ہے تو اس کے تمام اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ اس چیز کی طرف نہ اٹھے جس چیز کی طرف دیکھنا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے۔ بے حیائی کے امور کو نہ دیکھے، غیر محرم بے پردہ عورتوں کو نہ دیکھے، اس طرح کی جتنی بھی محرمات ہیں جن کی طرف شریعت میں دیکھنا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے اس کی طرف نہ دیکھے۔ اور خواتین وہ بلا وجہ بغیر ضرورت کے شہوت کی نظر سے غیر محرم مردوں کی طرف مت دیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے وہ اپنی کچھ نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ طہارت اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کہا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی خواتین سے، عورتوں سے بھی کہہ دو وہ بھی اپنی نظروں کو کچھ جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نظروں کو جھکانے کا، نظروں کی حفاظت کا مقصد یہی ہے کہ جس چیز کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے اسلام میں اس کی طرف نہ دیکھا جائے۔ یہ ہے نظروں کی حفاظت اور یہ ہے نظروں کو جھکانے کا مقصد۔ مطلب جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سوال کیا میں نے پیارے پیغمبر سے، ان نظر الفجاءت، اچانک نظر پڑ جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر کچھ بے دین خواتین وہ بغیر پردے کے گھوم رہی ہوتی ہیں، نیم برہنہ لباس ان کا ہوتا ہے، تو اچانک نظر ان پر پڑ جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصرف بصرک، جریر جب تیری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑے جو بے پردہ ہو تو اپنی نظر کو پھیر لیا کرو، مت اس کو ٹکٹکی بند کر مت دیکھو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لک الأولیٰ ولیست لک الآخرہ۔ ایک نظر اگر غیر ارادی طور پر کسی محرم چیز پر پڑ جاتی ہے تو دوبارہ قصداً اس کی طرف مت دیکھو، فوری اپنی نظر کو پھیر لو۔ پہلی جو بغیر ارادے اور قصد کے پڑ گئی ہے اللہ رب العالمین وہ معاف کر دیں گے، لیکن جو دوسری نظر ہے جو آپ ارادتاً دیکھیں گے وہ معاف نہیں ہے، اس پر پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اور اس نظر کے ساتھ ہماری یہ عبادات کی لذت جاتی رہے گی، کیونکہ نظر کو آوارہ گردی کے لیے چھوڑ دینا، اس کی حفاظت نہ کرنا، اس کو جھکا کے نہ رکھنا، اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلتے ہیں۔ اور نظر کی حفاظت کرنے سے ایک تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے اور بندے کو عزت ملتی ہے، نعمت اللہ رب العالمین کی میسر آتی ہے، دل میں اطمینان، سکون، راحت میسر آتی ہے، دل جمی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نظر کی حفاظت کرنے سے بندہ ندامت سے، شرمندگی سے، حسرتوں سے بچ جاتا ہے۔ نظر کی حفاظت کرنے سے بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے جو روزہ پیدا کرنا چاہتا ہے ایک مسلمان کے اندر۔ تو یہ سارے فوائد ہیں۔ اور اس کے الٹا آپ دیکھ لیں تو اگر نظر کو ہم آوارہ کر دیں گے تو پھر یہ سارے نقصانات، جس چیز کو بندہ للچائی ہوئی نظروں سے تکتا ہے، دیکھتا ہے، اب وہ چیز اس کی پہنچ میں نہ ہو، اس کو میسر نہ آئے، نہ مل سکے، تو حسرت
پشیمانی، ندامت اس کی زندگی کا مقدر بن جائے گا، بے سکونی اور بے چینی، ہمیشہ پریشان حال رہنا وہ اس کا مقدر ہو جائے گا اس شخص کا۔ تو گناہ الگ ملے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی الگ ہوگی، اور جو ہے نا وہ روزہ اور عبادتیں ان کی حقیقت سے محرومی وہ الگ ملے گی۔ یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ہمیں سب لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنی نظروں کو یہ لا یعنی پروگراموں، نیٹ کے لا یعنی پروگراموں سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھیں، ٹی وی سے محفوظ رکھیں، وی سی آر سے محفوظ رکھیں۔ یہ جو لچر اور بیہودہ ڈرامے اور فلمیں ہوتی ہیں ان سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھیں۔ یہ اخبارات کے اندر جو خواتین کی بے پرد خواتین کی تصاویر ہوتی ہیں، یہ فلمی ایکٹرز کی تصاویر ہوتی ہیں، ان سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھیں۔ جو فیشن ایبل عورتوں کی تصاویر شائع کی جاتی ہیں اخباروں میں، ان صفحات سے اپنی نظر کو بچا کے رکھیں۔ یہ ہے نظر کا روزہ۔ اگر ہم نظر کی حفاظت کریں گے تو اللہ عبادت میں بھی لذت دے گا، دل میں بھی سکون پیدا ہوگا، دل جمی پیدا ہوگی، اللہ رب العالمین راضی ہوں گے، شیطان ذلیل و رسوا ہوگا، پشیمانی، ندامت، شرمندگی، حسرت، ان بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نظروں کو حرام چیز کی طرف اٹھنے سے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے بچا لے۔ ہم کمزور ہیں، تو ہماری نظروں کا صحیح معنوں میں محافظ بن جائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔